from verse number 3. So یہ اس کے نام ہیں and یہ consist of 9 رکوع 50 verses, 1199 words and 4960 letters, 4960 حروف, 1119 کلمات, 50 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل. یہ مکی صورت ہے. قرآن مجید میں اس کا نمبر 40 ہے لیکن ترتیب کے حوالے سے اس کا نمبر 60 ہے. ترتیب نزول میں جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس کا نمبر کیا ہے 60, اور یہاں پر قرآن مجید میں اس کا نمبر کیا ہے 40. اور اس کے جو بیسک مضامین ہیں, ایک تو یہ جو صورت ہے یہ شروع ہوتی ہے حام میم سے, ان کو حوامیم کہتے ہیں, اور یہ 7 سوراز ہیں کنٹینیولی. یہاں سورہ مومن یا سورہ غافر سے شروع ہوتے ہیں 26ویں سپارے میں سورہ احقاف تک. یہ 7 صورتیں سب شروع ہوتی ہیں حامیم سے, اسی لیے ان کو حوامیم کہتے ہیں. مثلا اس کے بعد یہ سورہ مومن ہے یا سورہ غافر, اس کے بعد ہوگی سورہ فصلت, اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں, فصلت بھی اس کا نام, اس کے بھی 2 نام ہیں. اسی کے بعد تیسری سورہ شورا ہے, سورہ زخرف ہے, سورہ دخان ہے, سورہ جاسیہ ہے اور سورہ احقاف. یہ 24ویں سپارے سے 26ویں سپارے تک کنٹینیو یہ جو 7 صورتیں, ان کو حوامیم کہتے ہیں کہ سب شروع حامیم سے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی پہلی صورت ہے. اس کے جو مضامین ہیں کہ اسلام کی جب دعوت جو ہے وہ پھیلنے لگی اور اس کا چرچا ہونے لگا تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے تمام تر دبانے کے باوجود, ہماری تمام تر کنسپریسیز کے باوجود دن بدن ان کا پیغام پھیلتا جا رہا ہے, تو کیا کریں. انہوں نے مزید الزامات لگانے شروع کر دیے. جب آپ کا مخالف زیادہ شدت سے آپ کی مخالفت کر رہا ہو, اس کا مطلب یو آر ڈوئنگ سم تھنگ. if you are not doing something, your opponent will never take a notice of you. بعض اوقات جب کوئی مخالفت میں شدت کرتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں, حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کا ایکچول آپ کا امتحان اور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہاں آپ اسٹینڈ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. چونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہاں سے ہلا دیا تو یہ اپنا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اگر وہاں بندہ ثابت قدم رہے تو اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ یو آر ویری فرم. تو ہمارے ہاں عین جب بندے کے کام کا اثر ہونے لگتا ہے, مخالف اپنے پروپیگنڈے کی رفتار تیز کرتا ہے, بندہ بھاگ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے مخالفت ود گئی ہے چھوڑو جی. لیکن اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہی وقت سٹینڈ لینے کا ہوتا ہے, چونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کا انفلوئنس ہو رہا ہے, کوئی آپ کو سن رہا ہے, کسی وجہ سے لوگوں کو توجہ آپ کی طرف ہے تو وہ آپ کی مخالفت شدت سے کر رہا ہے. اگر آپ کا اثر کہیں نہیں ہو رہا ہوتا تو مردوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, مردوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا, بے اثر لوگوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتا. اصل مخالفت شدت اسی وقت آتی ہے جب بندے کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ غلط فیصلہ کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میری مخالفت تو اور بڑھ گئی ہے تو یہ تو مسئلہ ہو گیا مجھے, حالانکہ اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور رائٹ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہو رہا ہے اور مخالف اس کو محسوس کر رہا ہے. محسوس کرنے کی وجہ سے وہ شدید مخالفت کر رہا ہے. اگر آپ نے اسٹینڈ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے فرم ہو جائیں گے اور آپ امر ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھی وہی کیا کہ شدت سے مخالفت شروع کی, اور تاکہ لوگوں کو مزید بدگمان کریں, چونکہ سارے حربے آزمانے کے باوجود دن بدن تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور پیغام بھی آگے پھیل رہا ہے, لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس میں عقیدہ توحید پورے جلال کے ساتھ بیان ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اس میں بہت جلال کے ساتھ بیان کیا اور احوال قیامت بیان کیا, اور مشرکین اور مکذبین کے احوال اور ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی. اور حضور کو یہاں تسلی دی کہ ان کی مخالفتوں سے گھبرانا نہیں, یہ بجھتے ہوئے چراغ ہیں, یہ آخری ٹمٹما رہے ہیں, اور اس ٹمٹماہٹ کے بعد اب ان چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی, اب اللہ کا نور اور حق کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہے گا, لیکن آپ استقامت کے ساتھ ان کو برداشت کریں. اور تاکہ کامیابی انہی کا حصہ ہوتی ہے جو استقامت مزاج رکھتے ہیں. جو مشکل حالات میں گھبرا جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, چاہے کتنا ہی وہ صحیح موقف پر کیوں نہ ہو, چونکہ صحیح موقف کے ساتھ استقامت ایک شرط ہے. اور استقامت کیا ہے؟ ٹو اسٹے فرم. آپ نے کھڑے رہنا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں اور اپنے میدان کو نہیں چھوڑنا.
اس کے علاوہ اس میں حضور کو پھر تسلی دی انبیاء کا ذکر کر کے کہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، آپ بھی کامیاب ہوں گے، اور جو انجام ان کا ہوا وہی ان کا ہوگا۔ اس میں فرعون کے ساتھ ایک مرد مومن کا ذکر ہے کہ جو اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے اور ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے، اور فرعون کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ بدبختی کی آخری حدوں تک پہنچا تھا، اور کہا کہ اور حضور کو تسلی ہے کہ محبوب آپ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری مخالفت ہے تو آپ ان سے پریشان نہ ہوں، عرش کے فرشتے تک آپ کے ایمان والوں کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ حاملین عرش جو ہیں، حملۃ العرش، وہ بھی آپ کی امت کی استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے بتایا نا، جس طرح اس سورہ کے بعض مضامین دیکھیں، اس کی شروع ہی میں فرمایا تنزیل الکتاب، قرآن کا ذکر من اللہ العزیز الحکیم، جو زبردست بھی ہے اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ عزیز کا مطلب زبردست۔ پھر فرمایا غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، فرمایا وہ ہے کہ جو کسی گنہگار کی گناہ کو جب معاف کرنے پر آئے تو کہ اس کے مقابل روکنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، اور جو اس کے ساتھ نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں ان کو زبردست عذاب دینے والا ہے۔ ذی الطول، جیسے اس کا عذاب شدید ہے، ذی الطول، اس کا کرم بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ اب یہ بندے کا نصیب ہے کہ وہ اس کے کرم کے سائے میں آتا ہے یا اس کے عذاب کی طرف دوڑتا ہے۔ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، فرمایا اس کے سوا تمہارے یہ معبودوں میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، الیہ المصیر، یہ تمہارے جتنے بت ہیں یہ سارے یہیں رہ جائیں گے، پلٹ کر تم نے اسی رب کے پاس جانا۔ تو اس میں اللہ کی ان صفات کا بڑے جلال کے ساتھ بیان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بہت خوبصورت قصہ ہے، لیکن وہ کسی اور وقت انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ کس جلال کے ساتھ یہاں پر پھر حاملین عرش کا میں نے ذکر کیا۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، فرمایا یہ زمین والے کیا ہیں؟ عرش کے فرشتے، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ ان کا محتاج، اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں، پر عرش کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اپنے رب پر۔ یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے صبح و شام استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ تو یہ بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، امید دلانے والی، کہ جب فرشتے کسی کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو اس کے نصیب کا عالم کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر اپنی 3 صفات کا بیان فرمایا۔ فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امری، رفیع الدرجات، اس کے رفیع الدرجات سے مراد یعنی یا رافع الدرجات ہے یا مرتفع الدرجات، یعنی وہ درجات کو بلند کرنے والا، یا ہر شے سے وہ بلند و بالا ہے۔ فرمایا جس کے درجات اللہ بلند کرے اسے کوئی نیچے نہیں کر سکتا، اور وہ ہے کہ جس کے مرتبہ و مقام سب سے بلند عرفہ و اعلیٰ ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر فرمایا ذو العرش، عرش کا مالک ہے، اور عرش کے مالک سے مراد کیا ہے کہ ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور پھر فرمایا یلقی الروح من امری، روح بمانا وہی ہے، یہاں وہی اس کے حکم سے اترتی ہے۔ تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جیسے کائنات میں رزق اس کے حکم سے تقسیم ہوتا ہے، ہدایت، گائیڈنس، اخلاق، سب کی وہی اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہے، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی سے اور اس امر سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون جب تکبر پر آیا اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میرا رب آؤ ذرا اوپر ایک بہت بڑا وہ بناؤ، مینار بناؤ، میں اوپر جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس نے کیوں کہا؟ وہ اتنا بے وقوف تھا، اسے نہیں تھا پتہ کہ موسیٰ کا خدا جتنا اونچا ہے، اتنا اونچا مینار کون بنائے گا؟ اب سمجھے کہ نہیں، اتنا اونچا مینار کون بنائے گا کہ جا کے تو موسیٰ کے خدا سے ملے؟ تو کہتے ہیں کہ بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ وہ مینار بنانا چاہتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
وحی والے کلام سے متاثر ہونے لگے تو موضوع کا رخ بدلنے کے لیے اس نے یہ بات کی تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے، چونکہ لوگ تو ہر طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا میں، آپ کوئی بھی شوشہ چھوڑ دیں وہ 10 آپ کو بھی لائک مل جائیں گی، بندہ حیران ہو گیا اس سے لائک، اب بندے کو خود یقین نہیں آتا اس پہ بھی کوئی لائک آ سکتی ہے، لیکن ایسے کئی ہیولے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس ان کی سوچ اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں بھی کہیں ایسے میرے بیٹھے ہوں گے، یہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے متاثر ہوں۔ اس نے موضوع کا رخ بدلنے کے لیے کہا کہ چلو پھر باقی باتیں چھوڑو، ہم ذرا موسیٰ کے خدا سے ملتے ہیں تاکہ موضوع کا رنگ ہی بدل جائے، ورنہ اسے بھی پتا تھا کہ موسیٰ کے خدا کی طرف جانا یا اتنا بلند ہو کر میں موسیٰ کے خدا سے ملنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، وہ جو چھپ کر ایمان لایا تھا اس نے کہا اے لوگو موسیٰ سے نہ الجھو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حد کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ فرعون نے ہمیں الجھا دیا، یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جس نے برائی کی اس کو اس کی برائی کی سزا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ تو بنیادی بات یہ تھی کہ فرعون کے گھر موسیٰ پیدا نہ، ایک محاورہ ہے نا، برے سے برے ماحول میں بھی حق کی شمع جلتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور بندے کو کہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، بدترین ماحول میں بھی آپ جائیں، کوئی نہ کوئی حق کو قبول کرنے والا اور اس کی طرف جھکنے والا آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ آگے آیت نمبر 47-50 میں مشرکین کا ذکر ہے جو نافرمانوں کو، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے بڑے بڑے وڈیرے تھے ان کو کہیں گے سردار جی تساں کیسی بے فکر رہو، تو ہم تو تمہارے سہارے پہ دنیا کے ہر الٹے کام کرتے تھے، اب ادھر کیا ہوگا؟ تو اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، یہ جو آگ کا کچھ حصہ ہے اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ جو دنیا میں کہتے تھے نا بے فکر رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ ہے، وہ کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، او اندھے ہو اسی بھی تو ایسے ہی چلتے ہیں، ہم کون سا کوئی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جہاں تم ہو وہاں ہم ہیں، میں تم سے آگ لوں یا تم مجھ سے آگ لو، ساروں کا حال برا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، اللہ نے اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب اس کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، جب دیکھیں گے نا کہ یہ جو ہمیں لے کر چلنے والے تھے یہ تو لے ڈوبے، وہ اپنے وہ جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جہنم کا نگران، اس کو کہیں گے کوئی آپ ہی مہربانی کرو ہمیں یہاں سے نکالو، یخفف عنا یوم من العذاب، کوئی ایک دن کوئی تھوڑی سی ہمارے لیے نرمی کر دو۔ قالوا اولم تأتکم رسلکم بالبینات، وہ کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے بتانے کے لیے کہ یہ آگ ہوگی اگر کہتے ہیں قالو، کہیں بلا آئے تو تھے پھر کیوں نہیں مانی؟ وہ ہمارے چودھری صاحب نہیں مانتے تھے، ہمارے فلانے صاحب نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قالوا فدو، اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر آج ہم بھی تمہارے کام نہیں آتے، اسی سے بات کرو، آج اس کی بارگاہ میں کسی کا بھی دم نہیں چلتا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یا اللہ تو کس کی مدد کرتا ہے؟ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور وہ ایمان والوں کی جو ایمان کے نور کے ساتھ معاشرے میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا، ہم ان کے مددگار ہیں، ننصر، نصرت سے مدد کرنا، سپورٹ کرنا، پروٹیکٹ کرنا۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہاں بھی ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں اور قیامت میں بھی ان کے مددگار ہم ہوں گے، تو اگر تم ان کے ساتھ ہوئے تو تمہیں خدا کی مدد ملے گی۔ اور فرمایا خاص طور پر یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنہ ولہم سوء الدار، جس دن کسی کو اس کا عذر فائدہ نہ دے گی قیامت کے دن، بلکہ اللہ کی لعنت ہوگی اور بدترین ٹھکانہ ہوگا، وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میری مدد میرے رسولوں کے ساتھ ہوگی اور ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ آیت نمبر 56 میں فرما ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اے میرے محبوب جو بغیر دلیلوں کے آپ کے ساتھ الجھتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی،
ان کے دلوں میں سوائے ہوس کے، تکبر کے، برائی کے، بڑائی کے ان کے دلوں میں کچھ نہیں۔ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں آپ کے ساتھ، حق کو کیوں نہ مانے، خدا کو کیوں نہ مانے، قیامت کو کیوں نہ مانے، حساب و کتاب کو کیوں نہ مانے، دلیل کوئی نہیں، صرف تکبر ہے، اور وہ جو ان کے دلوں میں خواہش ہے دنیا کی رنگینیوں کی، اسے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آیت نمبر 58 میں فرما وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ جو اندھے بن کر رہتے ہیں یہ اور یہ آنکھوں والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ فإن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے بھی تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا سے کیوں مانگے، فرما ایک دن ان کا آنے والا ہے کہ جب وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ میں نے ایک دفعہ یہاں دن کو تراویح میں بھی کہا تھا کہ ہم نے ہر شے کو الجھا کے رکھ دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے جو اختلافی پہلو ہیں اس پہ لوگوں کو ایسا الجھائے کہ جو اصل اسپرٹ ہے ان عبادات کی وہ ختم ہو گئی۔ اب دعا خالصتاً بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہم نے اس کو اتنا ڈیبیٹیبل بنا دیا کہ جو اس کی اسپرٹ تھی وہی نکال دی۔ بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے مانگو کہ نہ مانگو، انج مانگو کہ انج مانگو، او خدا دے بندے نہ مولویاں پیچھے نہ دوڑ، تو بندہ او تیرا رب، جس طرح تیرا دل کرتا ہے اپنے رب سے مانگ، تو سچے دل اور اخلاق سے مانگ، وہ تجھے ضرور جواب دے گا۔ اپنے رب سے مانگنے میں تجھے ان چکروں کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سادہ سی بات ہمارے لوگوں نے بھلا دی، اپنے رب سے مانگنے سے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں رب ہو کر تمہیں کہتا ہوں، میں تمہیں تمہاری کال کو ریٹرن کروں گا۔ کوئی تمہاری کال ریٹرن کرے یا نہ کرے، میں رب ہو کر تمہاری کال ریٹرن کروں گا۔ فرمایا مجھ سے بھی تکبر کرتے ہو، مجھ سے مانگنے سے بھی گھبراتے اور شرماتے ہو۔ اللہ سے جیسے آپ کا دل کرتا ہے اس سے مانگو، وہ رحیم و کریم ہے، آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کا دل کرتا ہے مجمع میں مانگتے ہیں، مجمع میں مانگو۔ آپ کا دل کرتا ہے الگ مانگتے ہو، الگ مانگو۔ دل کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے مانگنے، ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ دل کرتا ہے ہاتھ باندھ کے مانگنے، ہاتھ باندھ کے مانگو۔ اس رب سے مانگو، اس کے مانگنے میں آپ کو محسوس ہوگا خدا واللہ یہ ہمارا جو سب سے ویکسٹ پوائنٹ ہے۔ آپ نے کسی انسان کو دیکھا ہے جب وہ انتہائی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اسے کوئی شولڈر چاہیے ہوتا ہے جس پر وہ کرائی کرے، جس پر روئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب اسے کوئی اچھا شولڈر ملتا ہے کسی ہمدرد بندے کا، اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب اسے کوئی اچھا دوست ملتا ہے اس سے اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے، ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار جس کو رب سے یقین ہو وہ اپنا غم خدا کے آگے بیان کرے اور اس کا دکھ کم نہ ہو تو اسے اپنی بدبختی پر الگ رونا چاہیے کہ اس سے زیادہ کون سی ذات ہوگی کہ جس کے آگے میں روؤں اور میرا غم ہلکا نہ ہو، جس کے آگے میں اپنی عاجزی کے ساتھ گزارش پیش کروں اور میرا دل ٹھنڈا نہ ہو اور مجھے محسوس نہ ہو کہ کسی نے تو میری سنی۔ عام بندہ آپ کی سن لے تو آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، آپ کے دل میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کو بندے کے کندھے سے، جو خود عاجز و مجبور و لاچار ہے، اس کے کندھے سے اتنی تسلی ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان یہ ہو کہ میرے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں، میں اس سے براہ راست اپنی شکایت کروں، اپنی عرضی کروں، اپنا مسئلہ پیش کروں، اور پھر اس کو دل میں تسلی نہ ہو کہ جہاں میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، تو پھر اس کو اپنے ایمان پر خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس لیول کا ایمان ہے اس کا۔ ایمان والے تو جب ایک دفعہ اپنے رب سے اپنی گزارش کر لیتے تھے تو پھر ان کی تسلی ہو جاتی تھی کہ جہاں میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ آپ کو کسی سے شکایت ہو آفس میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کر شکایت لکھ دیتے ہیں نا، تو لکھ کر آپ آگے تسلی ہوتی ہے کہ نہیں کہ بھی صاحب کو بات پہنچ گئی، تسلی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب صاحب ایکشن لے گا نہیں لے گا، لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، اس کے بھی آگے 100 رکاوٹیں، لیکن آپ کو کتنی تسلی ہوتی ہے؟ میں تو شکایت لگائی ہے۔ جب بندے پر آپ کا اتنا اعتماد ہے تو اس خدا سے ہم کلام ہو کر آپ کو رات کو تسلی نہ ہو تو پھر آپ کس درجے کے مومن ہیں؟ اس لیے ان جھنجھٹوں سے نکلو، ان پھڈوں سے نکلو، ان مولویوں کے فساد سے نکلو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، جیسے دل کرتا ہے مانگو۔ جب مانگنے کے بعد آپ کا دل ٹھنڈا ہو کہ میں نے جس سے کہنا تھا کہہ دیا، آپ یقین کر لو کہ میری سن بھی لی ہے اور اب وہ میری حاجت روائی بھی کرے گا۔ ورنہ اسی طرح ان جھگڑوں میں الجھے رہو گے، بندوں سے تو پہلے ہی دور ہو گئے ہو، خدا سے بھی دور ہو جاؤ گے۔
وہ خدا کے لیے اللہ سے دور نہ ہو ان جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے رب کو نہ بھلاؤ۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہاری ہر کال کو رپلائی کروں گا۔ بس میرا خیال ہے اسی پر آج ختم کرتے ہیں۔ یہ بات اگر میری آخری والی آپ کو یاد ہونا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور یہ بات اگر آپ لوگوں نے نہ سمجھی تو ساری زندگی چکروں میں پڑے رہو گے، مولویوں کو مسئلے پوچھتے رہ سو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سب کے کرم فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیا اللہ، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، بیماروں کو شفا جو فوت ہو چکی ان کی بخشش فرمائے، ان طاقراتوں میں ہر رات میں ہمیں عبادت بندگی کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔